موضوع پر تقریباً کو 10-12 جمعے میرے ہو چکے ہیں کہ میں اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرتا رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے سورۃ طٰہٰ کی 2 آیتوں کا پہلے اس سے قبل مختلف آیات کا میں نے سہارا لیا، لیکن یہ 4-5 دنوں سے ان 2 آیتوں کے حوالے سے گفتگو چلتی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زیب و آزمائش اور یہ خوبصورتی اور یہ آسائش اس کی طرف اپنے نظر نہیں دوڑانی اور اس کو اپنی حیرت اور تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا اور نہیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، نہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس لیے کہ زہرۃ الحیات الدنیا یہ فقط عارضی ہے دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کا کنارہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ایک فتنہ ہے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا سب جو ہے ایک فتنہ ہے، اور فتنہ سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بندے کو آزماتا ہے، امتحان دیتا ہے کہ یہ میری طرف آتا ہے یا کسی غیر کی طرف جاتا ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے دنیا کے لحاظ سے، دنیا کی زیب و آرائش کے حوالے سے، تعجب کی نگاہ سے دیکھنے کے حوالے سے، دل میں لالچ، دل میں طمع، دل میں حرص، دل میں خواہش رکھنا اور ایک تعجب اور ایک حیرت کی نگاہ سے دیکھنا، خواہش پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر خوبصورت الفاظ فرمایا توجہ ہٹا دیں، اس لیے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں فتنہ ہے اور فتنہ پیدا کرنے کا۔ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا، اخباریں بڑی بڑی ہیں، میڈیا پر بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جہاں بھی قتل و غارت ہوتی ہے اس کی بنیاد دنیا کی دولت ہے، اس کی بنیاد دنیا کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، دوست کو دوست سے جدا کر دیا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیا ہے، محلے دار کو محلے دار سے جدا کر دیا ہے، مومن کو مومن سے جدا کر دیا ہے، مسلمان کو مسلمان سے جدا کر دیا ہے۔ جب دنیا کی دولت کا نشہ بندے کو چڑھتا ہے پھر اسے خبر نہیں رہتی، پہچان نہیں رہتی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مسلمان ہے، یہ محلے دار ہے، یہ رشتہ دار ہے، نہیں۔ پھر اسے یہ بتانے کا بلا میں میرے سامنے آقا علیہ السلام کا شہزادہ کھڑا ہے، تو یہ خبر نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن زبیر میرے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو یہ خبر نہیں ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر میرے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا کی قسم اس دنیا کی دولت نے بندے کو اس کٹہرے میں گرا دیا ہے، کھڑے کر دیا ہے کہ جہاں کوئی کسی کی تعبیر، کسی کی محبت، کسی کا خلص، کسی کا پیار، کسی کی لگن، کسی کی خدمت، کسی کی خیرخواہی ختم ہو گئی۔ اور میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب دنیا سے چیزیں اٹھائی جائیں اس میں سے سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا سے چیزیں اٹھائی جائیں گی، جس طرح قرآن کے حروف نے یہ بھی اٹھائی جائیں گی، کچھ رہ گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا سے چیز اٹھائے گا وہ ہے آپس کی محبت۔ تو جب بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ محبت ویسے اٹھائی
کلام بھی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مثلاً اگر ایک والدین کے 4-5 بھائی بیٹے ہیں، اگر ایک امیر ہو گیا تو دوسرے کچھ نہیں سمجھتا۔ حالات تو اتنے عجیب پیدا ہو گئے، اس دنیا کی دولت نے تباہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں میرے سب میں دل میں خواہش بڑی ہے کہ میں اس کو مزید کھولوں، لیکن اتنا علم نہیں میرے پاس، الفاظ نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں۔ لیکن جب اس آیت کی طرف غور کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولا تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ سے ہمیں کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے اور ہماری اصلاح کر دی ہے، ہماری تربیت کر دی ہے، خوبصورت اللہ تعالیٰ کتنے الفاظ پیارے ہیں، کتنی خوبصورت تبلیغ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور ہمیں تیار کر رہا ہے، ہمارا ذہن بنا رہا ہے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر رہا ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا کر رہا ہے، آخرت کی محبت پیدا کر رہا ہے، آخرت کا فکر پیدا کر رہا ہے، آخرت کی تیاری پیدا کر رہا ہے، اپنا خوف پیدا کر رہا ہے، موت، قبر، حشر، میدان، دوسرات کو کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے کہ تم نہ کماؤ، اربیں کماؤ، گھر میں کماؤ، کسی نے تک منع نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام بڑے بڑے تاجر تھے، صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین بڑے بڑے تاجر تھے، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ فقہاء میں، اس وقت بھی بڑے بڑے ایسے تاجر ہیں جن کی آنے میں بھی کڑی نگاہ ہے، جانے میں بھی کڑی نگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھکنے میں رکاوٹ پر بھی نگاہ ہے کہ یہ ہماری وبال تو نہیں۔ آج دور میں تمہیں لوگ ملیں گے، خدمت کرنے والے ملیں گے، خیر خائی کرنے والے ملیں گے، لوٹنے کی بجائے لٹانے والے ملیں گے، خرچ کرنے والے ملیں گے، فکر والے ملیں گے، درد والے ملیں گے، محبت والے، پیار والے ملیں گے، حسن اخلاق والے ملیں گے، آجری کسائی والے ملیں گے، ہمدردی کرنے والے ملیں گے۔ بڑے لوگ الحمدللہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ اپنے بچوں کو، میرے بچوں کو کہہ دو، فرما دو کہ یہ دنیا کی، یہ جو دنیا کی ہے نا، یہ زیب و زبائش، یہ آرائش، اس کو تعدد و حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، نہ حسد پیدا کرو دل میں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ لنفتنہم فیہ، پیچھے کی ازواج من مشاہد الحیات الدنیا، یہ تمہیں نے مختلف طبقوں کو، مختلف طبقات کو، مختلف گروہوں کو، مختلف لوگوں کو یہ چیزیں دی ہے نا، کس لیے دی ہے؟ یہ تو عارضی ہے نا، ختم ہو جائے گی۔ اس کا کنارہ ہے لنفتنہم فیہ، یہ تو ایک فتنہ ہے، یہ تو ایک فتنہ ہے، فتنہ پیدا کرے گی۔ لیکن اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی، رزق ربک، یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے نا، اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا کہہ لو کہ میرے رب نے اپنے بندے کو کتنی پیاری تسلی دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اپنے بندے کو بڑے پیار کے پیچھے سمجھا کر، تبلیغ کر کے، پیغام دے کر، ہدایات دے کر، آخر میں کیا کرنا؟ پھر اتنا یہ بھی کہہ لیا، فرمایا یہ بھی خیال کر، پریشان بھی نہیں ہونا، کیا؟ پریشان بھی نہیں ہونا، کیوں؟ ورزق ربک، تیرے رب کے پاس تیرا رزق رکھا ہوا ہے، تیرے رب کے پاس رزق ہے، اور وہ رزق ہے کیسا؟ ایک جملہ بڑا پیارا ہے، وہ رزق ہے کیسا؟ فرمایا خیر و ابقا، خیر و ابقا، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے، میرے مالک نے، خالق نے اس میں سمندر بہا دیا، بے قرار، فرمایا جو تیرے رب کے پاس، کیا؟ جو تیرے رب کے پاس اخروی زندگی میں، آخر والی زندگی میں جو تیرے رب نے تیرے لیے رکھا ہے رزق، تیرے لیے اپنے پاس، پتہ وہ کیا ہے؟ عبادت وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر و ابقا، وہ بڑا بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے باقی رہنے والا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے تو پوری صحت میں غور کر رہا، اور ہماری کبھی قرآن کے قریب نہیں آ رہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑ رہے، قرآن سے محبت اور پیار نہیں کر رہے، تدبر کی صورت میں، اس میں غور فکر کرنے کی صورت میں، سوچ بچار کرنے کی صورت میں، فکر کرنے کی
میں ہمارا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں جڑ رہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا کہ پتہ یہ ورزق ربک خیر وابقا، یہ ملے گا کیسے؟ اب یہ میرا خیال رکھتا ہے، یہ ملے گا کیسے؟ میرا کیسے ملے گا؟ ہمیں کام کرنا ہوگا، عبادت ہو گیا، ہمیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز پڑھو، خود بھی میری بارگاہ میں جھکو، خود بھی سجدہ ریزی کرو، خود بھی مجھے راضی کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی میری بارگاہ میں جھکنے کا حکم کرو، آدر کرو ان کو۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا عارضی نہیں، یہ اس سے مزید بہت اچھا آیا، فرمایا عارضی نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے نہیں، چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بڑی پہلی بات فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پر استقامت حاصل کرنی ہے، اس پر استقامت، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پر یعنی مسلسل لگاتار متواتر اس پر چلنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے مزید خصوصیہ فرمایا لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہونا میری بارگاہ میں جھکنے میں، میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے، ایمان کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری بات کو راضی کرنے کے لیے بے دھڑک کرو۔ مولا پھر لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگیں گے، ہم آپ پر رزق کا سوال نہیں کریں گے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، رزق ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، نہ رزق کا، رزق تو ہم دینے والے ہیں، رزق کا ذریعہ تو ہمارے پاس ہے، رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا دیکھیے پچھلی ایت میں رب نے ساری باتیں کرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے، فتنہ کے لحاظ سے، تکبر حیرت کی نگاہ دیکھنے کی اور ان عدیشوں کو دیکھنا، ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا لنفتن فی، فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا تیرے رب کے پاس جو اخروی زندگی میں رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا پتہ یہ ملے گا کیسے؟ مولا کیسے ملے گا؟ فرمایا پھر خود بھی گھر والے جھکے میری بارگاہ میں کس لحاظ سے، کس طرح وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، مسلسل لگاتار متواتر استقامت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بولیے استقامت کے ساتھ۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر فرمایا بھائی رزق ڈرنا نہیں، ہم رزق کا سوال نہیں کر دیں گے، آپ کچھ لیں گے نہیں آپ سے، ہم تو لینے والے نہیں ہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا اب جملہ بڑا سننے والا ہے، یہ اب سارے معاملات کیسے ہوں گے، قبول کیسے ہوں گے، اللہ کے بارے میں قبولی کیسے ہوگی، اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے۔ عبادت افضل کیسے؟ فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، اس کا بہتر انجام، بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بولا کیا ہے؟ للتقویٰ، پرہیزگاری ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے۔ یہ معاملہ اگر تیرے دامن میں آ جائے تو پھر سن لے کہ جو اخروی زندگی میں جتنی نعمتیں خیر و ابقا میں نے رکھی کر لیے وہ ساری تمہیں میسر ہیں، مل جائے گی، لیکن کیسے ملے گی؟ والعاقبۃ للتقویٰ، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ یہ تو قرآن تھا۔ اب آئی حدیث پاک کی طرف، یہاں میں نے پچھلا جمعہ میں نے حضور غوث اعظم حضور جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے تھوڑی گفتگو کی تھی اجمالی طور پر، تو یہاں میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہاں میرا جمعہ پچھلے پچھلا جمعہ مکمل ہوا تھا۔ آخری جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، بولیے اللہ تعالیٰ سے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، حق الحیا، جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اس پر میں نے کافی تفصیل گفتگو مختلف میں قرآن کے حوالے دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا، بولیے نا پریشان ہوگی، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، ہم بے شک اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا لیسا، اب بڑی خوشی بات ہے، تمہیں لیسا قذالک تبدون ما لا تسکنون وتجمعون ما لا تاکلون۔ اب یہ دو جملے آقا علیہ السلام نے فرمائے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ رب سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اب آگے میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا لیسا، کیا فرمایا لیسا، بات یہ نہیں ہے کہ تم حیا نہیں کرتے ہو۔ اور میرا آقا علیہ السلام کا ہر صحابی حیا تھا، کیا ہر صحابی کے پاس حیا کی دولت وہ شرم حیا کے پہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے محمدی یونیورسٹی میں اپنے غلاموں کو تیار کیا، کس معاملے میں؟ حیا کے معاملے میں۔ ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کا کردار میرا آقا علیہ السلام نے تربیت کے لحاظ سے محمدی یونیورسٹی میں اپنی صورت عظیمہ میں اپنی نگاہ کرم، نگاہ محبت، نگاہ شفقت اور نگاہ نبوت میں انہیں بٹھا کر پھر ان پر اپنا رنگ چڑھایا، ان کو اپنے رنگ میں رنگایا، تیار کیا۔ پھر اس طرح حیادار تھے، حیا والے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ جاتے تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر۔ بڑے بڑے ایسے واقعات آتے ہیں کہ باہر کے لوگ جب آتے تو آقا علیہ السلام کے غلاموں کا چلنا، بیٹھنا، کرنا، پکڑنا، دیکھنا، پینا، کھانا، بولنا، گفتگو، لین دین، تجارت، یہ ایسے معاملات جب ان ایسی ادوار کو جب دیکھتے آنے والا حیران ہو جاتا، تعجب پڑ جاتا کہ اتنی خوبصورت ان کی ادائیں ہیں، اور وہ ادائیں کس کی تھی؟ وہ ادائیں کہاں سے سیکھی؟ وہ ادائیں کہاں سے ملی؟ وہ ادائیں کس نے دی ہیں؟ وہ ساری کی ساری ادائیں مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی عزت کی قسم، میرا آقا علیہ السلام کی امت میں سے کلمہ پڑھنے والے جس گروہ نے، جس جماعت نے بھی اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنی اداؤں کو آقا علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ڈھالا، اس وقت ان حاصلہ اس کے مطابق چلا، زندگی بسر کی، پھر الحمدللہ فتح ہے، کامیابی ہے، کمرانی ہے، عزت ہے، پھر وقار ہے، پھر عروج ہے، پھر بلندی ہے، پھر فتح ہے، پھر غلبہ ہے، پھر ٹیکا ہے، پھر دمدمہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ ساری چیزوں نے آ کر پھر ان کے قدموں کو نصرت دیا ہے، ان کے قدموں پہ سجدے کیے ہیں، ان کے قدموں پہ گر گئے ہیں۔ پر کس گروہ نے، جس جماعت نے توجہ نہیں کی ہے، پھر وہ پریشان ہے۔ پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو ملکوں کے حالات کیسے ہیں، اسلامی ملکوں کے اندر حالات کیسے گزر رہے ہیں، مسلمان قوم کی حالت کیا ہے، مسلمان قوم کا ذہن کیا ہے، خیالات کیا ہے، نظریات کیا ہے، ان کے دل میں خوف رب کا ہے یا کسی غیر کا ہے، ان کے جو طریقے ہیں غیروں کے ہیں یا آقا علیہ السلام کے ہیں، کیا یہ سجدہ کسی غیر کو کرتا ہے یا رب کو کرتا ہے، مانگتا کسی غیر سے ہے یا رب سے مانگتا ہے، ڈرتا کسی غیر سے ہے یا رب سے ڈرتا ہے؟ یہ معاملات تم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تم خبریں پڑھتے ہو، تم میڈیا دیکھتے ہو، تم لوگوں میں بیٹھتے ہو، بس سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے جو اس وقت نظام چل رہا ہے، روزمرہ کے معاملات، یہ سب کو پتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مثال دی تھی، میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، تاکہ میں نے زیاد کیا کہ جب وہ جنگ کے لیے عیسائیوں کے لیے نکلے نا، عیسائیوں کے لیے نکلے تو جب وہ دریا عبور کیا تو اس کے بعد فرمایا کشتیوں کو جلا دو۔ کیا فرمایا؟ کشتیوں کو جلا دو۔ تو مجاہدین کہنے لگے، فوجی کہنے لگے کہ آپ نے واپس کا ارادہ نہیں ہے، واپس نہیں جانا؟ غالب نے زیاد نے کمال کر دیا، فرمایا تخت یہ جو کشتیاں ہیں نا میں کیوں جلوا رہا ہوں؟
میں تمہیں کیوں تم کی کشتیاں جلا دوں؟ اس لیے تمہیں کشتیاں جلوا رہا ہوں کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس میدان میں مومن قدم رکھتا ہے وہ قدم پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، تن من تن قربان ہو جائے گا، وہ کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، پیچھے قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ تو فقط جس میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اسے فتح ملتی ہے، وہاں کو عروج ملتا ہے، پھر وہ وہاں فتح کا پرچم لہرا دیتا ہے۔ آج نہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ کشتیاں جلا دو تاکہ پتہ چلے کہ واپسی جانے کا راستہ ختم ہو گیا ہے، ہم اگر دریا کیسے عبور کریں گے؟ اور ایک وقت تھا اس سے قبل ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا دور تھا، اسی پر صلاح تھی یا کوئی اور تھا کہ جب دریا سامنے دریا ہاتھ مار رہا ہے، جب لہریں ہیں، موجیں ہیں، اور جناب پول بھی بڑی دور ہے، بڑی، اور دریا بھی گہرائی میں ہے، گزرنا مشکل ہے، تو ساتھی نے کہا سرکار کیسے گزرنا ہے؟ آگے جملہ سننے والا ہے، آگے جملہ سننے والا ہے۔ فرمایا تم آقا علیہ السلام رب کے ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تم رب اور رب کے رسول کو ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو؟ کیا تمہارا اللہ کے رسول پر یقین نہیں، ایمان نہیں؟ کیا تم دیندار نہیں ہو؟ تمہارا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے؟ تم آقا کی اداؤں کو نہیں ادا کرتے؟ جب یہ جملے فرمایا اپنی سواریوں کو دریا میں داخل کر دو۔ پھر میں نے خود پڑھا ہے تاریخ میں کہ جب سواریاں داخل ہوئی مخالفین دیکھ رہے ہیں نیچے پانی کی لہریں ہیں، پانی گہرا ہے، پانی کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم مجاہدین اسلام کی سواریاں گزر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، جس طرح ایک میدان پہ جس طرح زمین اس پہ بھاگ رہی سواریاں، اور نیچے پانی ہے اور آگے سواریاں دوڑ رہی ہے، اوپر دھتا اڑ رہا ہے۔ مخالفین نے دیکھا کہ یہ انسان آگے کہ یہ جن آ گئے۔ پھر ایک ساتھی کا پیالہ نیچے گرا، وہ نیچے ایسے اتر کے کھڑا ہے جس طرح زمین پہ کھڑا ہے، اور جناب پیالہ اٹھایا، پھر اپنی سواری پہ سوار ہوا، پھر نکلا۔ خدا کی قسم اس منظر کو دیکھ کر مخالفین نے لڑائی کیا کرنی تھی، جنگ کیا کرنی تھی، لڑنے کی شدت ہی ختم ہو گئی، لڑنے کی طاقت، ہمت، قوت ختم ہوا۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خدا کی قسم جب بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، موت اور قبر پر ہوتی ہے، میزان پر ہوتی ہے، اور صراط پر ہوتی ہے، رب کے دربار میں پوری زندگی کے سوال کا جواب پر ہوتی ہے نا۔ پھر خدا کی قسم پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کیا، تنہائی میں، خلوت میں، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، فقط رب کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں بھی اپنے آقا کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ادائیں ادا کرے، لیکن جب تنہائی میں چلا جائے تو ادا کو چھوڑ دے، نہیں محترم، پھر وہ خلوت میں، تنہائی میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کی اداؤں سے پیار کرتا ہے، اپنے آقا کی اداؤں سے محبت کرتا ہے، اور حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندے کی کامیابی، بندے کی کامرانی، اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے بغیر، عمل کرنے کے بغیر نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر میدان چھوڑ گئے، تارے کی وجہ سے یاد جب کشتیوں کو جلوایا، ادھر فقط 70 تھے یا 150 تھے یا 1700 تھے، یہ کتنے بھی تھے، مقابلے میں 70,000 تھے عیسائی۔ جب انہیں پتا چلا کہ حال یہ ہے، انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں، واپس کا ارادہ نہیں ہے، ڈر گئے، خوف کھا گئے، یہ میدان میں بعد میں داخل ہوئے، وہ میدان کو پہلے ہی چھوڑ گئے۔ میں نے یہ پہلے بات کی ہے نا کہ جب بندہ اس ڈگر پہ چلتا ہے، اس راستے پر جب وہ چلتا ہے نا، اس میں حسنہ کے راستے پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر جب وہ گامزن ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے، محبت میں، پیار میں، رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر وہ کاوش کرتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، نبی پاک کی زندگی کی سنت میں، پھر خدا کی قسم میں نے جملہ پہلے استعمال کر لیا ہے، پھر عزت بھی اس کی ہے، وقار بھی اس کا ہے، دبدبا بھی اس کا ہے، روب بھی
لیے تیار ہیں، لیکن رب کی ایک شرط ہے، رب کی ایک شرط ہے کہ تیری ساری زندگی، تیری ساری سیرت، تیرا سارا کردار اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جائے، پھر میں رب کہتا میرے بندے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے توجہ طرف قبلہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ رب سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، بولیے حیا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو خصوصی تعلیم دی ہے، بڑا خوبصورت اصلاحی، تربیتی، روحانی، فکری، تعلیمی پہلو ہے، خوبصورت جملہ ہے، میرا آقا کہتے ہیرا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام فرمایا کرو رب سے حیا۔ آقا کیسے؟ تو اس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ آقا ہم تو حیا کرتے ہیں، جب یہ جملہ سنا پھر آقا علیہ السلام نے پھر جواب دیا، فرمایا بات یہ نہیں ہے ایسا قذالک تبنون ما لا تسکنون، جملہ سننے والا ہے، فرمایا بات یہ نہیں ہے بلکہ تم مکانات بناتے ہو، تم بولیے تم مکانات بناتے ہو ما لا تسکنون، جن میں تم قیام نہیں کرتے۔ کیوں بناتے ہو؟ کیوں وہ مکانات بناتے ہو کہ جس میں تم قیام نہیں کرتے؟ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وَتَجْمَعُونَ، وہ جمع کرتے ہو، وَتَجْمَعُونَ اس کو جمع کرتے ہو، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو، مَا لَا تَأْكُلُونَ جسے تم کھاتے نہیں۔ یہ میرا آقا نے صحابہ کو جواب دیا۔ اتنی بات کرنے کے بعد آگے میرا سننے والا ہے، پھر حدیث بات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو باتیں شامل فرما دی۔ اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ میری آج جمعے کا آخری جملہ ہے، ایک علاقے سے وفد آیا، ایک علاقے سے وفد آیا، میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ میں نے بات کی ہے آج گفتگو کا آخری مقام اور آخری خصوصی جملہ اور پیغام، کسی علاقے سے ایک وفد آیا، کس کی بارگاہ میں؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا انہوں نے آ کر جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم مومن ہیں۔ کیا؟ بے شک ہم مومن ہیں۔ جب انہوں نے کہا مومن ہیں، جس طرح پیچھے حیا کا لفظ آیا کہ حیا کرو رب سے، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، پھر اس کا میرا آقا نے جواب دیا، فرمایا یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ تم وہ مقام بناتے ہو جو تم رہتے نہیں، پھر تم اس کو جمع کرتے ہو جو تم کھاتے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں اگر ہر بندہ فکر میں زکات نکالے، پاکستان میں کون زکات لینے والا رہے گا؟ کون غریب رہے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں اپنے اتنا جمع کر لوں کہ راتوں رات پورے لاہور میں بالغ بات ہو، تو بننے کو بعد ملے گا کیا؟ کھانی پھر بھی دو روٹیاں، جس سب کو ڈھانپنے کی فقط ضرورت ہے، وہ تو کروڑ کا لباس پہن لے، وہ 500 کا پہن لے۔ صرف سمجھانے کی بات ہے، بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ بس اس انسان کو تسلی ہو رہی ہے۔ سنیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ کیا ٹائم اوپر چلا گیا؟ بس یہ آخری بات کرتا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں۔ میرا کہنا تمہارے پاس مومن کی پہچان کیا ہے؟ تمہارے پاس مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے 3 جملے کہا، اے آقا مصیبت کے وقت، مصیبت کے وقت، آخری جملہ مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ میں ابھی نہیں پڑھ رہا، فقط اس کو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اور جب مصیبت آ جائے تو ہم صبر کرتے ہیں، تنگی آ جائے صبر کرتے ہیں، وسعت مل جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ جب دشمن پر مصیبت آئے ان پر خوش نہیں ہوتے۔ 4 جملے کا جو صحابہ نے بتایا، جب انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، آخر میں تمہارے پاس مومن کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے 4 جملے کہہ دیے جو میں نے آپ کو سنا دیے، آپ کو یاد ہو گے، یہ ہمارا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے تو تم نے ایمان کو پہچانا، تم نے مومن کی نشانی کو پہچانا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم مومن ہو، تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ بس یہ آخری بات میری انشاءاللہ ابھی محترم میرا اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذو تقویٰ کی
دولت کو اختیار کرنے کی، آقا علیہ السلام کی یعنی دوسرے قدم کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب